بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بات تو حکومت کی بھی ٹھیک ہے. ایک مرتبہ آپ کوئی زمانہ تھا تو آپ جلسوں میں کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ اگر باتیں ہوں گی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گی, فوج سے ہوں گی, تو یہ تو دورہ معیار ہو گیا بات. اچھا نہیں, میرے خیال میں نا اس کو تھوڑا سا ذرا ہم اس کو ٹون ڈاؤن کر لیتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ریسٹورنٹ میں ایک ماں اپنے بچے کو لے کے گئی. بچے نے چاکلیٹ شیک پیا, پھر فرینچ فرائز کھائیں, پھر ونیلا شیک پیا. جب جانے کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا بھائی پیسے دو, تو ماں نے کہا نہیں بھائی بچے سے پیسے لو, کھایا تو سب اس نے ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا ریزنیبل ہوگا کہ ماں سے بات کی جائے پیسے لینے کے لیے یا بچے سے بات کی جائے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ پہ خود ووٹ لے کر حکومت میں نہیں آئے, ان کو یہ عزت نہیں بخشی جا سکتی کہ ان سے بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں. دیکھیں 1 کروڑ 30 لاکھ تو نون لیگ کہہ رہی ہے ہم نے ووٹ لیے ہیں. ہاں وہ اب آپ دیکھیں نا کہ کیسے ٹرائیبیونل سے بھاگے ہیں اسلام آباد میں, کراچی میں ایم کیو ایم والے ٹرائیبیونل سے کیسے بھاگے ہیں, کیسی کیسی لیجسلیشنز اس ملک میں آ رہی ہیں کہ ایگزیکٹو اب ججز لگائے گی ٹرائیبیونل کے. آپ اس بات کو سمجھنے مطلب آپ امیجن تو کریں, اس کو ایبزارب تو کریں. ایگزیکٹو ونگ جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ججز اپوائنٹ کرے گا اس طرح سے, بغیر کنسلٹیشن کے جوڈیشری کے ساتھ, بغیر کنسلٹیشن کے ایون کے لیجسلیچر کے ساتھ. تو بات بڑی سمپل ہے, یہ لوگ خود نہیں آئے. جب شہباز شریف صاحب تھے, آئی تھنک ہی واز ان جدہ ایٹ دا ٹائم, تو پیچھے سے جو ہے وہ اسحاق ڈار کا ڈپٹی پی ایم کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, اور ابھی وہ تھوڑا سا آگے قطر تک پہنچے تھے تو یہاں سے پتہ لگا تھا کہ وہ جو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ سے بھی وزیر اعظم کو ہی فارغ کر دیا ان کے اپنے پی ایم ہاؤس نے. تو لیٹس ناٹ کڈ آور سیلفز, اس بات کو ہم سمجھیں کہ محسن نقوی اگر آج انٹیریئر منسٹر بھی ہے, چیئرمین سینٹ بھی ہے, اور پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے, اور ٹیم کو پاکستان آرم فورسز سے ٹریننگ کروا کے گیا ہے. وہ بیچارے دنیا میں کسی نے کرکٹ فٹ بال کی ٹریننگ نہیں کی ہوگی, پتھر لے کے گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کل جو ہے وہ کیا ٹیم کے ساتھ ہوا ہے. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, ایکسکیوز می, تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو ساری ایک ٹیم ہے یہ ان لوگوں کی ٹیم ہے جن سے بات کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف از اے ویری پلش ڈیموکریٹک فیس ان دا فرنٹ, اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا برڈن نہیں لینا چاہتی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسے ہی, نثار کھرو صاحب کے لیے ڈیفرنس بھی اپنی جگہ, لیکن میں پیپلز پارٹی کو تو اتنا بلیم بھی نہیں کرتا. پیپلز پارٹی نے بالکل کچھ سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ فارم 47 کے اوپر آئے ہیں, بٹ بائی فار دا میجورٹی آف دا سیٹس ون بائی پیپلز پارٹی واز آن فارم 45. وہ لوگ جیت کے آئے ہیں, مگر the same cannot be said about نون لیگ, the same cannot be said about ایم کیو ایم. تو میرے خیال میں تو ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی بات کرنی چاہیے ایک پوائنٹ کے علاوہ, اور وہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے, جو آئین کے پریمبل میں لکھا ہے کہ اس ملک کے لوگ چوز کریں گے کون حکومت کرے گا, وہ حق ان لوگوں کو واپس دیں. اور یہ ٹویٹ والے معاملے پہ بھی آپ دیکھیے کہ مطالعہ پاکستان ہم نے بھی کافی پڑھا ہے, لیکن جب ہم نے واقعی انڈیپینڈنٹ ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جیسی جو نیشنل امبیرسمنٹس ہمارے لیے رہی ہیں. حمود الرحمان کمیشن کی بات کی تو آپ کی 3.5 سال پونے 4 سال حکومت رہی, تو عمران خان صاحب نے پبلش کیوں نہیں کی وہ رپورٹ؟ دیکھیں ہشمانی صاحب, میں تو اس وقت I was not even a part of the party. لیکن آپ سے جنرل میں موقف لینا چاہتا ہوں, کرنا چاہیے تھا. I would not, میرے خیال میں بہت ساری غلطیاں. ایکسکیوز می لیڈی, I am speaking. ایکسکیوز می, فہمید آپ کمپلیٹ کر لیں, علی طاہر صاحب پھر آپ آ جائیں. بات کر رہا ہوں. تو بیسکلی تو دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آل واز ہنکی ڈوری 2018 سے لے کے 2022 تک, میں یہ بات نہیں کر سکتا, ادروائز آئی لوز مائی اون انڈیویجول کریڈیبلٹی. مگر ایک طرف ہم نے ڈائریکشن تو اپنا درست کرنا ہے نا. آج تو یہ ڈائریکشن درست کر لیں کہ جس کو عوام کا مینڈیٹ ملے گا وہ آ کے اس ملک میں حکومت کرے گا, اور یہ جو سپورٹڈ, یہ جو آپ ایک سرجیکل ایکسپیریمنٹس اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو بند کریں. کہ نواز شریف آتے ہیں, وہ کنوکٹڈ ہیں, کسی بندے کو آج تک پروٹیکٹیو بیل کنوکٹڈ کو نہیں ملی, بائیو میٹرکس اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور وہ پروٹیکٹیو بیل پہ ریلیز ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے ایک بندہ جب نیب کے 14 دن کے ریمانڈ سے نکلنے لگتا ہے, آپ ریمانڈ کا دن بڑھا کے 40 دن کر دیتے ہیں, وہ بھی بائی آرڈیننس کرتے ہیں جب اسمبلی ان سیشن ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک مزاحیہ شو ہم نے اس ملک میں لگایا ہوا ہے, اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور بات صرف ایک پوائنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے, وہ یہ ہو سکتی ہے یا تو فریش الیکشن کی طرف جائیں, یا پھر جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس کریں.